مفتی صاحب میلاد منانے کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک جملے کے اندر اگر بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ جس کی خوشی منائی جا رہی ہے وہ کام کیا جائے کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ خوشی منائی جا رہی ہے، آپ کی تشریف آوری کی خوشی ہے، لہٰذا کام بھی وہ کیا جائے کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک تو ظاہری مظاہر ہیں جو ہونے چاہیے، جیسے ہمارے میلاد پاک جو منایا جاتا ہے، گھروں کو جو ہے وہ آراستہ کیا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ لائٹنگ کی جاتی ہے، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، گلی محلوں کو سجایا جاتا ہے، یہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں، اور یعنی ہر وہ کام کے جسے کیا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی منا رہا ہے۔ صحیح، کسی بھی طرح سے اس کا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اور یہ بہت خوبصورت اور خوشی کا اظہار کے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ یعنی خوشی کے اظہار کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی میرے دل میں خوشی ہے، اگرچہ میں ظاہراً کچھ بھی نہیں کر رہا، یعنی اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یوں دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی خوشی کے موقع کے اوپر بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جائے اور بولے خوشی میرے دل میں ہے۔ تو خوشی وہی ہے کہ جس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اظہار کے ذریعے ہی اپنے جذبات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ خوشی کے لیے وہ طریقے بھی لازمی طور پر اختیار کیے جائیں کہ جس سے صاحب میلاد خوش ہوں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن چیزوں پر خوش ہوتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا بھی ہر کوئی مسلمان توجہ دے تو وہ بڑی آسانی سے وہ سمجھ لے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کن چیزوں میں ہے اور آپ کی ناخوشی، آپ کی ناپسندیدگی کن چیزوں میں۔ تو وہ جو خوشی کے کام ہیں وہ کیے جائیں، اور جو ناپسندیدگی کے کام ہیں ان سے بچا جائے۔ اب خوشی کے کاموں کے اندر جیسے اگر اجمالاً ہم ایک لفظ بولے تو یوں کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، بے شک۔ لہذا جو کام بھی اطاعت الہی کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اس کے فرمان کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بے شک۔ دوسری ایک جو ویسے ہمیں جداگانہ حدیث ملتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بے شک۔ اب نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کا بڑا عمدہ ذریعہ ہے، تو لہذا اب نماز پر مداومت اور نماز کے اوپر ہمیشگی اور نماز کے ساتھ جو ہے ایک لگاؤ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، تیسری بات وہ بھی ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں جنہیں ہم سنت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر جو جتنا عمل کرنے والا ہے سرکار اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ بے شک۔ لہذا اب جو جتنی سنتیں ہیں اب اس کے اعتبار سے آدمی اپنی ذات کے اوپر غور کرے۔ اب اس میں سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، کاروبار کرنا، یعنی سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا، گفتگو کرنے کے اندر وہ طریقہ جو نبی پاک علیہ السلام نے اختیار فرمایا، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے وہ سنتیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائیں، تجارت کرنے کے اعتبار سے وہ چیزیں جو سرکار نے بیان فرمائیں، یا لوگوں سے میل جول رکھنے کے اندر، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کے اندر، اپنے ساتھ رہنے والوں سے معاملہ کرنے کے اندر، یا بازار جانے کے اعتبار سے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے اعتبار سے، اپنے جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے، سادگی کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، عبادت الہی کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، ان تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو جو جتنا اپنائے گا وہ سرکار علیہ السلام کو اتنا خوش کرے گا۔ بے شک۔ تو لہذا سنت پر عمل جو ہے خوشی منانے کا ایک بہت اہم اور بڑا اچھا ذریعہ یہ بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک بات بڑی واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے خوش ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے، جن چیزوں سے محبت فرماتا ہے، جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، انہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے تو قرآن پاک کا اگر مطالعہ کرے تو ہمیں جگہ جگہ مختلف اور متعدد چیزوں کے حوالے سے آیتیں ملیں گی۔ صحیح۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے، جو پرہیزگار ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب پاک و صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ صحیح۔ یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب التوابین،
اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یا قرآن پاک کے اندر ہے یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی محبت اور پسند کی چیزوں کی ایک پوری فہرست ہمیں مل جاتی ہے. بے شک کہ تقویٰ ہے، سبحان اللہ، پاک و صاف رہنا ہے، توبہ کرنا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے، صبر کرنا ہے، توکل کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، احسان کرنا. اب آدمی انہی چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں اس نیت کے ساتھ وہ لے کے آتا ہے کہ اللہ کی پسند، سرکار کی پسند، سبحان اللہ، اور میں چونکہ میلاد منا رہا ہوں لہذا میں وہ کام کروں گا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، تو اب ان کاموں پر عمل کرنا صحیح، یعنی اب سچ ہے، لازمی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ ہی پسند ہے، صحیح، جھوٹ سے آپ کو نفرت ہے. تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی کے اندر ہے کہ مومن سچا ہو. اب جن چیز اچھا، اور دوسری طرف وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، صحیح، ان چیزوں کو اگر دیکھ لیں تو جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے انہی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں. تو اب میلاد منانے کا تقاضا یہ ہوگا کہ جن چیزوں کو سرکار ناپسند فرماتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، اب وہ قرآن پاک کی آیات دیکھیں یا احادیث مبارکہ دیکھیں، ان کی بھی پوری ایک فہرست ملے گی. مثال کے طور پہ قرآن پاک کے اندر ہے لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فتنے فساد کو پسند نہیں فرماتا. یا فرمایا کہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. یا فرمایا لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا قرآن پاک کے اندر ہے لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا قرآن پاک کے اندر ہے لا یحب من کانا مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو تکبر کرنے والا ہو اور فخر و غرور کرنے والا ہو، بڑائیاں بیان کرنے والا ہو، شیخیاں بگاڑنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. یا قرآن پاک کے اندر ہے لا یحب من کانا خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس بندے کو جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہے، جو بددیانت ہے، جو بہت بڑا گناہگار ہے. تو اب ان آیات مبارکہ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک پوری لسٹ، ایک پورا کردار جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. سبحان اللہ، ظلم کرنے والے کا، سرکشی کرنے والے کا، فساد پھیلانے والے کا، اور لوگوں کے حقوق مارنے والوں کا، اور فخر و غرور کرنے والوں کا، اور تکبر کرنے والوں کا، اور دوسروں پہ اپنی بڑائیاں جتانے والوں کا، اور خیانت اور بددیانتی کرنے والوں کا، اور پرلے درجے کے گناہ گاروں کا، اور تکبر کرنے والوں کا. یہ ایک پورا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. اور بیسیکلی یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمان کا کردار چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہو، صحیح، جو پہلے بیان کی گئی ہیں ان چیزوں سے مزین ہو اور ان چیزوں سے خالی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.